اور ایسے ہی ہمارے پنچ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کی گستاخی کھلے عام اور سوشل میڈیا پر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ جب یہ فائرہ لگانے پڑتی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہماری بات سن کے راضی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے ہماری کوئی تنظیم نہیں، کوئی مضبوطی نہیں ہے، ہم سب زیادہ ہیں۔ سب سے افضل خصوصیت یہ ہے کہ آج پہلی بار جو ہے یہ سب سامعین میں ہیں اور آپ جو خطبہ میں سے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب سن رہے ہیں آج، تو آپ نے بڑے دل کھول کر یہ باتیں کی، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تنقید تو علماء پر بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے علماء پر گرفت ہوتی ہے عوام کی، ایسے ہی عوام پر بھی گرفت رہے اور علماء کھلے دل سے بات سنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اگر میں ٹائم نہ زیادہ لوں تو یہ بات ضرور کروں گا کہ جہاں پر آپ بیٹھے اس جگہ کے اندر، اس جگہ کو 1947 کے بعد مسلمانوں قبضے میں نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا تھا کیا؟ اور 2018 میں ایک شخص سے ہم نے رابطہ کیا، مفتی فاروق سے مصباحی صاحب سے، دو لوگ ملے، پھر یہ ٹیم ملی اور طلبہ ملے، اور 1947 کے بعد فساد کے بغیر، جھگڑے کے بغیر، کسی پیسے کے خرچے کے بغیر، صرف ایمانی حرارت کو سامنے لا کر کے یہ جگہ قومی مسلم کو ملی ہے۔ جب دو ملے تو یہ ہوا، اور جب 100 ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اس ٹائم بھی ایک آواز اٹھی تھی جی یہ ایک پلاٹ مفتی فاروق مصباحی کا، ایک حافظ مجید کا، ایک فلانے کا ہے، آج تک وہ ثابت نہیں کر پائے۔ یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایک شرابی شراب پی کر کے ڈٹ پڑا ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جب یہ جماعت اہل سنت کے شیر کھڑے ہوتے ہیں، علامہ سید بشار صاحب جیسے، تو دنیا کے اندر جتنے بھی جو ہے کم علم لوگ ہیں وہ تو بات ضرور کریں گے۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ آج بھی جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی یہ بیدار کیا جائے گا، ملت کو بیدار کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری زبوں حالی، ہماری سسکتی جو ہے مزاج کی یہ جو ہے یہ سلسلہ ہے ہمارا، اس پر کون بات کرے گا؟ بہرحال یہ بات جو ہوئی تو جماعت اہل سنت جو ہے 2016 کے اندر جو ہے وجود میں آئی، اور اس ٹائم جو اس کی رجسٹریشن نہیں تھی، اور اس کے ساتھ کام ہوتا رہا، اور پھر 2021 کے اندر جو ہے اس جماعت کی رجسٹریشن ہوئی سرکاری طور پر صوبہ جموں کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رجسٹریشن جماعت اہل سنت کی وہ آج ہوئی ہے جو آپ نے رجسٹریشن کی ہے۔ عوام نے، زعماء نے، وکلاء نے، پروفیسرز ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی قداور شخصیات ہیں، علماء ہیں، سادات ہیں، سب نے آج رجسٹریشن کیا، یہ بڑی بات ہے۔ اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک اس جماعت کا کوئی ہم نے باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن کام جو ہوا وہ آپ کے سامنے بالکل مختصر۔ ایک یہ کہ جب کرونا وائرس ہوا تھا، ملک ہندوستان کے اندر جتنے ہمارے بڑے مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر جو ہے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر مالی بحران پیدا ہوا تھا۔ پنچ آپ کے شہر سے اس جماعت نے کھڑے ہو کر کے ان مدارس کے لیے جن میں بہت بڑا تعاون تھا، وہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جامعہ نعیمیہ مراد آباد، جامعہ علیمہ جمدہ شاہی، اور جامعہ اشرف کا شوشہ شریف، اور مدرسہ رضائے مصطفیٰ اعلیٰ پیر راجپورہ منڈی۔ ان مدارس کے اندر جماعت نے جو ہے عوام سے رابطہ کر کے مکمل طور پر تعمیر کی بات ہو، یا طلبہ کی لنگر کی بات ہو، یا وہاں معلمین کی تنخواہ کی بات ہو، پنچ کے اسٹیج سے جو ہے تعاون کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری، جب یہ قدرتی آفات کا سلسلہ بنا، وجے پور جموں کے اندر جو یہ چھپر ہیں، کلے جن کو بولتے ہیں، وہاں پر ایک بستی جل گئی تھی، خاکستر ہو گئی تھی۔ وہاں سرفراز صاحب ہمارے جماعت کے سینئر عالم ہیں، انہوں نے ایک آواز دی پنچ کے لوگوں کو، اپنی جماعت کو، بھائی ہم طاقت جو ہے آپ کو تلاش بناتے ہیں، ان کی کچھ مدد کی جائے۔ تو وہاں وجے پور کے ان چھپر جو جل گئے تھے، لوگ کنبے خاندان پریشان ہوئے تھے، ان کی امداد کے لیے، حمایت کے لیے یہ جماعت کھڑی ہوئی، اور آپ لوگوں کی تعاون سے وہاں پر بھی اور بیداری کی بات کرتے ہیں۔ اگر کہیں غلطی بھی ہو گئی تو اس کو سوشل میڈیا پر کیوں لاتے ہو؟ امام یہ ہمارے قائد بنتے ہیں، ہمارے فخر کے، ہمارے جو ہے فخر و سعادت علامہ سید بشار صاحب قبلہ، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر کے شکایتیں کریں ائمہ کی، انشاءاللہ اس کا حل ہوگا اور فیصلہ
راستہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کی شان ہے علماء, آپ کی جان ہے, آپ کی عزت ہے, آپ کی آبرو ہیں, آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں. اور میں اور بھی بات کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے. جو ہمارے مکاتب ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کا کوئی سلیبس نہیں تھا. جماعت اہل سنت نے جو ہے مکمل طور پر جو ہے ایک نظام بنایا مکاتب کا, وہاں پر تعلیم دی جا رہی. گاؤں دیہات کے اندر بہت سے مکاتب جڑ گئے ہیں, ساتھ میں باقی رہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے جو ہمارے مدارس اہل سنت ہیں, اس کا ایک بورڈ بنانا تھا. چونکہ مدارس ہمارے بہت زیادہ تھے, کوئی بورڈ نہیں تھا. اس بورڈ کے تحت جو ہے کام کرنا تھا. تو بورڈ کے تحت کام ہوگا. یہ سب آپ پڑھے لکھے ماشاءاللہ وکلا ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں کہ بغیر سلیبس کے کام نہیں چلتا. ایک بورڈ بنا گیا تاکہ کوئی یک طرفہ سلسلہ نہ ہو, انفرادی بات نہ ہو, بلکہ تمام کا اتفاق ہو. مفتیان کرام نے بورڈ بنا کر کے اس بورڈ کے تحت اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انوار العلوم کے بچوں کا امتحان حافظ عبد المجید کرائے گا یا مفتی سکندر حیات کرائے گا, بلکہ بورڈ کرائے گا. یہ آزاد کیا مدارسوں کو تاکہ بچوں کے اندر نکھار پیدا ہو اور اچھا نظام بن سکے. اسی کے علاوہ جو ہمارے مذہب پر, میں آپ کو دو باتیں اور کہوں گا. ابھی ہم نے سوشل میڈیا پر سنا ایک شخص نے کسی باہر کی اسٹیٹ کا, اس نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے ہندو کم سے کم 10 مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شادی کرے. کیا آپ نے سنا ہوگا شاید. اور ایسے ہی ہمارے پونچھ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, پونچھ سوسائٹی میں رہنے والا, جہاں پر ہماری پاپولیشن 99% ہے. نبی اکرم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں, ان کی گستاخی کھلے عام اور سوشل میڈیا پر کرتا ہے. لیکن چند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, علماء کھڑے ہوتے ہیں, اور جا کر کے جب اس کا تعاقب کیا اس کو سزا ملی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی فاروق حسین صاحب کی, اسماعیل صاحب کی مخالفت سے پہلے اگر وہ مذہب کی بات کرتے تھے, ملت کی بات کرتے تھے عیدگاہ کے اندر, اور ان کی مذہبی بات کو جب ہماری حکومت نے اچھا نہ سمجھا, فوری طور پر 5 منٹ کے اندر FIR لگ جاتی ہے اور آج تک لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ جب FIR لگانی پڑتی ہے, وہاں پر جو ہے وہ ہماری بات سن کے راضی نہیں ہے. وجہ یہی ہے ہماری کوئی تنظیم نہیں, کوئی مضبوطی نہیں ہے, ہم سب بکھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ سوالات, ایسے بہت سے سوالات ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر ہمارے نوجوانوں نے, علماء نے کھڑے ہو کر کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, چاہے کہیں پر بھی بات ہو, مذہب کی بات کی, ملت کی بات کی, اور ہر جگہ کو بیدار کیا. انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو بہت سے مسائل, تناؤ, جھگڑا, فساد ہمارے مابین ہو جاتا ہے, ایسے مسائل ہیں, ٹائم نہیں میں بتاتا آپ کو, لیکن بھائی بھائی سے پریشان, اور باپ کو گھروں سے پنچ کے اندر اپنے بچوں نے باہر نکال دیا ہوا ہے. ایسے مسائل جب بن جاتے ہیں ائمہ کے, علماء کے آپس کے بیچ میں, تو ایک دارالقضاء بنایا گیا ہے, مفتی سید بشارت صاحب جس کے سربراہ ہیں, اور اس کے علاوہ 8 مفتیان کرام پورے ضلع سے لیے گئے ہیں. وہ تمام باتوں کو جو ہے غور سے سنتے ہیں, مقدمہ دائر کیا جاتا ہے, اور پھر بات سن کر کے شواہد کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے. اس کا قیام بھی جماعت اہل سنت نے کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور بھی باتیں تھیں. البتہ میں پھر کہوں گا کہ یہ جامعہ انوار العلوم کی یہ زمین اگر نہیں ہوتی, آپ کے قدموں کے نیچے کیا اجلاس ہم کر سکتے تھے؟ آج ہمیں ٹینٹ لانا پڑا ہے. کیا ہمیں ایک بہت بڑے کانفرنس ہال کی ضرورت نہیں ہے؟ اس جامعہ والوں کو تحفظ دینا ہے, اس کی بقا ہماری بقا ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے. ہمیں جو ہے کام کرنے والے جو اوزار ہیں کھیت میں جاتے ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے. ہماری ملت کے اوزار یہ علماء کرام ہیں, ان کو مت چھوڑو, ان کو مت توڑو, ان کے ساتھ چلو. انشاءاللہ ملت بھی مضبوط, مذہب کی کام بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں زیادہ بات نہ کہتے ہوئے آپ کا مشکور بھی ہوں, بہت کچھ کہنا تھا انشاءاللہ تعالی. ایک بات میں بھول گیا کہ جب گولے پڑے تھے بہت کچھ ہوا تھا, اس زد کے اندر جامعہ انوار العلوم بھی آیا تھا, بہت نقصان ہوا تھا. یہاں پر بڑے لوگ آئے, سیاسی ہر پارٹی کے لوگ آئے, CM تک آئے, لیکن سب نے کہا ہم یہ کریں گے. اور ہم نے جب دیکھا 1 مہینے تک جو ہم ادھر سے خرچہ کر رہے ہیں مل کچھ نہیں رہا ہے, پھر ہم نے چند لوگوں سے گزارش کی, بھائی یہ جو ہمارا کمرہ ٹوٹا ہے, چھت ٹوٹی ہے, اڑی ہے, ہم نے مل کر کے غریب لوگوں سے رابطہ کر کے ہم نے جو اس کو مکمل کر دیا ہے. آج تک جامعہ انوار العلوم کو حکومت کی کوئی جو ہے مراد نہیں ملی ہے, نہ سہولیات ملی ہے. یہ ادارہ چلتا ہے چاہے ارکان ٹرسٹ کے ذریعے سے یا علماء کے ذریعے سے. اس کی جو طاقت ہے وہ عوام ہے, غریب عوام ہے, جو عشر میں, زکوٰۃ میں, ماہانہ, روزانہ, شبانہ, سالانہ
अपना ताउन करते हैं तो ये चमकता है। इंशाअल्लाह ताला खदशात अगर कोई होंगे आप उलमा से रब्ता करेंगे, इसका इजाला किया जाएगा। हम दावत देते हैं, ये एक आगाज़ है और बिल्कुल हमारे कायदीन ने यह फैसला किया है ये बेदारी उम्मत के नाम के इजलास आज नहीं, यह आगाज़ है। इसमें बहुत सी रुकावटें भी हैं, परेशानियां भी हैं, तजर्बा भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये गाँव-गाँव, देहात-देहात, चप्पे-चप्पे हर पंचायत के अंदर पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये उलमा की ताकत वो आप हैं, अगर आप बेदार हैं तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद तर रहा। और ये अल्लाह का शुक्र एहसान उसके हबीब के सदक़े में ये जो जमात अहले सुन्नत के चमकते दमकते चेहरे आपके सामने बिलखुसूस सदर इजलास व सदर जमात अहले सुन्नत फ़ख्रुल सादात कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह सैयद बशारत साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी हिदायत, हिमायत, काविश, मेहनत, मुशक्क़त का ये समरा है, ये सब का सब सिरा इनके सर जाता है। और इनके साथ में खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब, तमाम ज़िम्मेदारान जितने भी हैं, इन लोगों ने बड़ी कद्दो काविश के साथ में बहुत कम टाइम के अंदर जितने हमारे साथी हैं नाम लिए बगैर अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। गाँव में, शहर में, देहात में पहुँचे और आपके हम मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमारी बात को समात किया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए।